تو آج ہم ایک ایسی شخصیت پر نظر ڈال رہے ہیں جو نہ صرف اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے تیسرے رہنما، جی بلکہ اپنے زمانے کے آپ کہہ سکتے ہیں امیر ترین افراد میں سے ایک تھے۔ بالکل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد، صرف 3 دن بعد ہی 3 دن بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی اور پھر 12 سال تک اس منصب پر فائز رہے۔ جی بالکل، اور ان کا دور کئی لحاظ سے بہت اہم تھا۔ مطلب قرآن کریم کو ایک مصحف میں جمع کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر اسلامی ریاست کی پہلی اپنی کرنسی کا اجرا اور حرمین شریفین کی وہ توسیع جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، وہ توسیع تو آج تک قائم ہے۔ بالکل، یہ سب ان کے دور کی یادگار ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلامی تاریخ کی پہلی بڑی آپ کہہ لیں داخلی بغاوت وہ بھی انہی کے زمانے میں ہوئی۔ صحیح۔ تو آج جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی بنیاد پر ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے، جی نہیں، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے وہ پہلو سمجھنا ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ ہاں، خاص طور پر ان کی کاروباری ذہانت، ان کی سخاوت، بے مثال سخاوت، اور پھر آزمائشوں میں وہ کیسے ثابت قدم رہے۔ جی ان کی کہانی واقعی غیر معمولی ہے۔ جی ہاں، آئیے ذرا اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی سے۔ ان کی پیدائش مکہ کے مشہور اور ظاہر دولت مند قبیلے بنو امیہ میں ہوئی۔ جی، بنو امیہ۔ کم عمری میں ہی والد عفان کا انتقال ہو گیا، لیکن وراثت میں انہیں کپڑے کا ایک بہت بڑا کاروبار ملا۔ ہاں، جو صرف مکہ میں نہیں تھا، نہیں، وہ تو روم اور یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ جی، بین الاقوامی سطح کا کاروبار تھا وہ۔ بالکل۔ تو اس طرح وہ نوجوانی میں ہی مکہ کے گنے چنے امیر لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی کم عمری اور اتنی دولت، اس کے باوجود ان کی توجہ عیش و عشرت پر نہیں تھی، بلکہ وہ کاروبار کو اور پھیلانے پر لگی ہوئی تھی۔ صحیح۔ انہوں نے اسے بین الاقوامی سطح پر منظم کیا، اور مکہ میں ان کا اعتماد اور مقبولیت وہ تو ایک مثال تھی۔ کہتے تھے کہ قریش جتنا عثمان سے محبت کرتے کسی اور سے نہیں۔ اچھا۔ اسی کاروباری سلسلے میں ان کی گہری دوستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ ٹھیک۔ تو جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا، حضرت ابو بکر تو اولین ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ جی بالکل۔ انہوں نے فوراً اپنے قریبی دوست حضرت عثمان کو بھی دعوت دی، جی۔ اور حضرت عثمان نے یعنی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسلام قبول کر لیا۔ فوراً؟ جی، اب ان جیسی بااثر اور امیر شخصیت کا اسلام لانا یہ مسلمانوں کے لیے تو ایک بڑی اخلاقی اور مالی تقویت تھی، یقیناً۔ لیکن ان کے اپنے قبیلے بنو امیہ کے لیے یہ ایک آپ کہہ لیں بڑا دھچکا تھا۔ سمجھ میں آتا ہے۔ اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بارے میں سورۃ المسد نازل ہوئی۔ جی۔ تو غصے میں آ کر ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دیں، وہ ان سے بیاہی ہوئی تھیں۔ اوہ۔ یہ ایک نازک موقع تھا، لیکن حضرت عثمان فوراً آگے بڑھے۔ اچھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ مانگا، ماشاءاللہ۔ اور اس رشتے نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی قریب کر دیا۔ لیکن اس فیصلے کی یقیناً قیمت بھی چکانی پڑی ہوگی۔ جی بالکل، ان کے اپنے خاندان، خاص طور پر چچا حکم بن ابی العاص، ان کی طرف سے شدید مخالفت ہوئی، تشدد بھی ہوا۔ تشدد بھی؟ جی، انہیں رسیوں سے باندھ کر مارا پیٹا جاتا تھا کہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ بالکل ثابت قدم رہے، پہاڑ کی طرح۔ سبحان اللہ۔ جب مکہ میں حالات زیادہ خراب ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو حبشہ یعنی موجودہ ایتھیوپیا ہجرت کی اجازت دی۔ جی، پہلی ہجرت۔ حضرت عثمان اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کے ساتھ اس پہلے قافلے میں شامل تھے۔ اچھا۔ اور وہاں پہنچ کر بھی یہ بات دلچسپ ہے، انہوں نے اپنی کاروباری صلاحیتوں کو استعمال کیا اور کام شروع کیا۔ وہاں بھی؟ جی، کچھ عرصے بعد ایک غلط افواہ پھیلی کہ مکہ کے حالات بہتر ہو گئے ہیں، تو وہ واپس آ گئے۔ غلط فہمی ہو گئی۔ جی، مگر جلد ہی پھر مدینہ کی طرف حتمی ہجرت کا حکم آ گیا۔ ٹھیک۔ اب مدینہ پہنچے تو وہاں ایک بڑا مسئلہ پانی کا تھا۔ جی، پانی کی قلت تھی۔ ایک کنواں تھا بیر روما، میٹھے پانی کا۔ ہاں، اور وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا جو مہنگے داموں پانی بیچتا تھا۔ بالکل،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ کیا بات ہے؟ حضرت عثمان فوراً اس یہودی کے پاس پہنچ گئے۔ اچھا۔ وہ یہودی پورا کنواں بیچنے پر تیار نہیں تھا۔ تو یہاں حضرت عثمان کی کاروباری ذہانت کام آئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آدھا کنواں بیچ دو۔ آدھا مطلب یہ کہ ایک دن پانی حضرت عثمان کا ہوگا، ایک دن یہودی کا۔ اچھا۔ حضرت عثمان نے اپنے دن پانی مفت کر دیا۔ اوہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سب لوگ ان کے دن پانی بھر لیتے، یہودی کے دن کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ زبردست حکمت عمومی۔ مجبوراً اس یہودی نے باقی آدھا کنواں بھی بھاری قیمت پر تقریباً 20,000 درہم میں حضرت عثمان کو فروخت کر دیا، اور انہوں نے فوراً مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی معمولی کنواں نہیں تھا۔ آج بھی 14 صدیاں گزر گئیں، وہ کنواں سعودی عرب میں باقاعدہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ کمال ہے۔ اس سے جڑا جو باغ ہے، جو جائیداد ہے، اس کی آمدنی سے مدینہ میں ہوٹل بنے ہیں، اور سالانہ کروڑوں ریال کی آمدنی آج بھی ضرورت مندوں پر خرچ ہوتی ہے۔ یہ ہے صدقہ جاریہ کی اصل مثال۔ بالکل۔ اچھا، پھر جنگ بدر کا واقعہ آتا ہے، بڑا اہم معرکہ تھا۔ جی، لیکن حضرت عثمان اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ وہ شدید بیمار تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان پر تو بہت غم گزرا ہوگا۔ شدید غمزدہ تھے۔ صرف اہلیہ کی جدائی کا دکھ نہیں تھا، انہیں یہ احساس بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کا ایک خاص تعلق تھا وہ شاید اب ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، نسبی تعلق۔ جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس دکھ کو محسوس کیا اور اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے انہیں ذوالنورین کہتے ہیں۔ بالکل، 2 نوروں والا، یہ منفرد لقب انہیں ہی ملا۔ کیا شان ہے۔ اچھا، ایک اور واقعہ جو ان کی سفارتی اہمیت دکھاتا ہے وہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ جی، حدیبیہ کا موقع جب مسلمان عمرے کے لیے مکہ کے قریب پہنچے تو قریش سے بات چیت کے لیے ایک سفیر بھیجنا تھا۔ ہاں، ضرورت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضرت عثمان کو بھیجا جائے۔ کیوں؟ ان کو کیوں؟ کیونکہ مکہ میں بنو امیہ کا اثر و رسوخ تھا، وہ ان کی حفاظت کی ضمانت بن سکتا تھا۔ اچھا، یہ وجہ تھی۔ تو حضرت عثمان مکہ گئے، لیکن قریش نے انہیں وہاں روکے رکھا۔ واپسی میں دیر ہو گئی۔ ادھر مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید جلال میں آئے اور ایک درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی۔ بیعت رضوان؟ جی، بیعت رضوان، کہ وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، یہ عثمان کی بیعت ہے۔ کیا بات ہے۔ خوش قسمتی سے افواہ غلط نکلی، حضرت عثمان خیریت سے واپس آ گئے۔ شکر، الحمدللہ۔ یہاں ایک ضمنی بات کہ بعد میں حضرت عمر نے اپنے دور میں وہ درخت کٹوا دیا تھا تاکہ لوگ اسے مقدس نہ سمجھنے لگیں۔ اچھا، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ اور حضرت عثمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اتنا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر جاتے اکثر انہیں اپنا نائب مقرر فرماتے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں ان کی سخاوت کے اس واقعے پر جس کا ذکر لازمی ہے، غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک، جی، یہ روم کی سپر پاور کے خلاف ایک بہت مشکل مہم تھی۔ 30,000 کا لشکر تیار کرنا تھا اور وسائل کی شدید کمی تھی۔ بہت زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی مدد کی بڑی پرزور اپیل کی اور جنت کی بشارت دی۔ تو پھر حضرت عثمان نے کیا کیا؟ حضرت عثمان نے جو کیا وہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ انہوں نے 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ 1000 اونٹ؟ جی، 70 گھوڑے اور پھر نقد 10,000 دینار یعنی سونے کے سکے اور 70,000 درہم چاندی کے سکے۔ یا اللہ، یہ تو آج کے حساب سے اربوں روپے بنتے ہوں گے۔ اربوں روپے۔ یہ اتنا بڑا عطیہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی سند ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب راستے میں لشکر کو مزید سامان کی ضرورت پڑی، پھر
حضرت عثمان نے پھر کئی اونٹ سامان سے لاد کر روانہ کیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس دریا دلی سے اتنے خوش ہوئے کہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ کیا دعا ہے! اور اگرچہ جنگ نہیں ہوئی تھی اس طرح سے، لیکن حضرت عثمان نے یہ سارا مال واپس نہیں لیا، ریاست مدینہ کو عطیہ کر دیا۔ کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ادوار میں حضرت عثمان ایک اہم مشیر کے طور پر ساتھ رہے۔ جی، یعنی حکومت کا حصہ رہے۔ بالکل۔ پھر حضرت عمر کی شہادت کے بعد شورا نے انہیں تیسرا خلیفہ منتخب کیا۔ اور خلافت سنبھالتے ہی چیلنجز شروع ہو گئے ہوں گے؟ جی فوراً۔ بیرونی محاذ پر رومن اور پرشین سلطنتوں کی طرف سے نئے خطرات سامنے آئے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی وہ دولت اور اختیار کے ساتھ ساتھ بے مثال سخاوت، آزمائشوں پر صبر، دین سے گہری محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق، بالکل ان سب کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہے۔ خاص طور پر بیر روما کا وہ لازوال وقف اور غزوہ تبوک کی قربانی، یہ تو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ان کی کہانی واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ذاتی وسائل اور صلاحیتیں جو ہیں انہیں کیسے اجتماعی مفاد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں غور کرنے کے لیے، ضرور، کہ حضرت عثمان کا جو وسیع بین الاقوامی کاروباری تجربہ تھا اور مالیاتی امور کی جو سمجھ بوجھ تھی، جی ہاں، یہ سوچنا دلچسپ ہے کہ بیرونی خطرات کا سامنا کرتے ہوئے، خاص طور پر اس وقت کی سپر پاورز روم اور فارس کے مقابلے میں، ان کا انداز قیادت اپنے پیشروؤں یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کن پہلوؤں میں ممکنہ طور پر مختلف ہو سکتا تھا۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔